اچھا ڈاکٹر صاحب, کرنے کو تو بہت کچھ تھا, آپ ڈاکٹر کیوں بنے؟ ڈاکٹر بننے کی تو سب سے بڑی وجہ تو ایک ہی ہے کہ ہمارے جس عمر بچپن میں جب ہم نے بڑے ہوئے تو اس وقت یہی تھا کہ سب سے بہترین جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہی اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو بہتر سے بہتر, ناٹ اونلی بہترین سروسز دے سکتا ہے. تو اس لیے والدین کی بھی خواہش یہی تھی, اور ظاہر ہے والدین کے ساتھ ہماری تو محنت تھی کہ ہم کرنے میں کامیاب ہو سکے. اچھا, آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے بچوں کو بھی یہی ڈریم آج بھی فیسینیٹ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں یا انجینئر بن جاؤں, یا کچھ اور اب سلسلے شروع ہو چکے ہیں؟ نئی نسل میں تو یہ ڈریم اب نہیں ہے, لیکن جو ہماری لوگ نسل ہے ان میں یہ ابھی بھی ڈریم ہے کہ ان کے اگلے بچے جو ہیں وہ اس شعبے میں ضرور آئیں. اچھا, میں نے ایک بھی ایم ایس ہیں ہمارے لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل, ان کے سے انٹرویو کر رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے ڈاکٹر بنے؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے بچوں کو نہیں چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹر بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب وہ اسکوپ نہیں رہا, یا ڈاکٹر کو اس طرح وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے, یا پھر وہ رویے جو ہیں جو معاشرے کے وہ اس طرح کے ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر نہ بنے, کیونکہ ینگ ڈاکٹرز بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. دیکھیں جی, کیریئر کا جو اڈاپٹ کرنا ہے نا, وہ سارے کا سارا کسی بھی شخصیت کی اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آج اگر کوئی ڈاکٹر بننے کا اہل ہے تو اسے ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے. کیوں کہ اگر وہ اس کے اندر جنون ہوگا اس کام کو کرنے کا, اس کام کو کرنے کا شوق ہوگا, تو پھر ہی وہ اچھا پرفارم کر سکے گا. اگر اسے زبردستی ڈریگ کیا جائے گا تو اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار ہر اور ہم ٹو پرفارم ٹو دا آپٹیمم لیول. اس میں بچوں کا میں نہیں کہوں, میں نے بچوں کو کبھی نہیں فورس کیا کہ جی آپ جو ہے نا یہ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, یا کچھ بھی بنیں. میں یہ کہتا ہوں بھئی آپ چاہے ایک پھل بیچیں, لیکن آپ کے اندر اتنی خصوصیت ہونی چاہیے کہ آپ ایک ہائیسٹ لیول پہ جا کے وہ کام کو کر سکیں. آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں فرض کریں, تو آپ کو صبح ارلی مارننگ اٹھ کے پریکٹس کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو مریض دیکھتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اپنا کام کرتے وقت تھک جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ہیونگ, یو شوڈنٹ بی ایٹ دیٹ پوزیشن. یعنی آپ کا ہارٹ اینڈ مائنڈ ادھر نہیں ہے. بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں اگر دن میں 500 مریض بھی دیکھتا ہوں تو میں تھکتا نہیں ہوں. آئی لو ٹو بی ان امنگ دا پیشنٹس. ٹھیک ہے, اور یہی میری شروع سے ہے. اچھا, ڈاکٹر نہ بنتے تو پھر کیا بنتے؟ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو پھر بھی ڈاکٹر ہی ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جو اس وقت کر رہا ہوں وہ وہی کرتا فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی. عوام اپنی انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اپنا حصہ جس بھی حیثیت میں ہوتا میں اپنا حصہ آپٹیمم میکسیمم پاسبل کوشش کرتا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ لاہور سے ہی تھے. لاہور سے ساری عمر لاہور میں. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو آپ جو کھابے شابے ہیں, اچھے اچھے کھانے, اس کھانے کے شوقین ہوں گے. اوپر سے آپ کشمیری بھی ہیں. ہاں جی, تھینک یو. کھانے کا تو شوق ہے ہی, اور آف کورس میں سب کو بھی کہتا بھی ہوں کہ کھانے پینے میں اپنی ایج کے حساب سے ضرور کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمتیں دی ہیں اور ان کو انجوائے کریں. ہاں, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کسی قسم کا لمیٹیشنز ہیں, تو ان کو ضرور فالو کریں. تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میری کھانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ میں ڈس لائک کسی چیز کو نہیں کرتا. اگر میرے سامنے میری ناپسند, جسے ناپسند میں کہوں گا ہی نہیں, کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں رغبت سے کھاتا تو اسے بھی کھا ضرور لیتا ہوں. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کھانی پیچھے. اچھا, کشمیریوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اکثر کہا جاتا ہے دال چاول اور انہیں کڑھائی شڑائی اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں, وہ ایسے ہی ہے؟ دال چاول تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کڑھائی شڑائی والا کام جو ہے نا, یہ تو پچھلے 20-30 سالوں میں سارے کا سارا آیا ہے. کشمیریوں میں جو مینلی جو ٹریڈیشنلی چلی آ رہی ہے, اگر آپ اف یو گو ٹو دا نیلم ویلی
والی ویلی اینڈ ان دیٹ ایریا, تو وہ رائس اینڈ دال جو ہے, دال چاول سفید ابلے ہوئے چاول اور یہ, اور ساتھ جو چائے ہے یہ خاص, اور یا وہاں پہ خاص طور پہ کلچا ہے جو ان کشمیر میں موسم کے حوالے سے یا ان کی جو چل رہی ہے وہ ہوتا ہے, وہ تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کہاں سے لی ابتدائی؟ میری ساری کی ساری ایجوکیشن جو ہے لاہور سے ہی ہے, علاوہ MBBS کے جو میں نے اسکول میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بھوان پورہ سے میٹرک کیا تھا. اچھا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایک ڈریم تھا کہ جی گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن ہو, اینڈ وچ آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان گورنمنٹ کالج لاہور, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ٹو بی اے راوین. اور فرام ویئر یو ڈیڈ یور MBBS؟ ان قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور. وہاں کیوں جا چلے گئے؟ لاہور میں بھی وہ اس کی آپ بڑی بات یہ ہے کہ جب میٹرک تک تو بڑی محنت کی, FSC میں جب ذرا کالج میں گئے تو تھوڑی سی ہوا لگی, اور اس میں جو ہے نا محنت کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا, تو سو آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ دا مارکس جیسے میرے باقی دوستوں نے حاصل کیے, تو میرٹ میں ظاہر ہے پھر وہ بہاولپور. یہ شکر ہے کہ ہوا لگی لیکن تھوڑی لگی. ہاں لگی, زیادہ نہیں لگی. پڑھنے کے لیے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دنیا میں سفر تو بہت کیے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے کورسز ضرور باہر سے بھی کیے ہیں, پاکستان میں بھی کیے. کن ممالک میں؟ مڈل ایسٹ سے شروع کرتے ہیں. مڈل ایسٹ بھی کیا, یورپ بھی گھما ہوا ہے سارے کا سارا, انگلینڈ بھی ہے, امریکہ بھی. اچھا, ان کے سسٹم سے جو ہیلتھ کا جو سسٹم ہے, اور اگر پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو دیکھا جائے تو اس میں کیا آپ کو بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ ایک تو بڑا ہے سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈیولپ کنٹریز ہے جی ان کا سسٹم بہت بڑا ہے, کوئی کمپیریزن ہے ہمارا تھوڑا بہت؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے سر؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈنٹ کمپیئر آور سسٹم ود دیم, وی شوڈ رن آور سسٹم آور سیلفس. ان کو سسٹم پہ فرض, ہیلتھ سسٹم کی ہی بات کر رہے ہیں ہم, تو ہیلتھ سسٹم ان کا فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ آئی کا جو ایک سیٹ اپ تھا, اس کی ہسٹری جو ہے ایک صرف آئی ہاسپٹل کی, وہ 250 سال پرانی ہے. انڈو پاک میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دیٹ از اے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل, دنیا پوری کا ایک سینٹر ہے وہ وہاں پہ. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ, لیکن آئی ول سجیسٹ کہ جی ہمیں اس کی طرف پروگریس تیزی سے کرنی چاہیے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم ان کے سسٹم کو لا کے کاپی پیسٹ کر دیں یہاں پہ, تو اٹ ول ناٹ بی سسٹینیبل. It will not be sustainable. We should make the foundations, اور ان فاؤنڈیشن کے اوپر I believe in evolution, not revolution in this regard. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا ایولیوشنری اسٹیپس ہیں, ان کو آپ لیں اور ذرا اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے اور یہی بہترین چیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل جس میں کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل بھی ہے, تو یہاں مشینری بھی ہے, بہت زیادہ تعداد میں مریضوں کا جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ بھی ملتی ہے, تو پھر بھی مسائل ہیں, لوگ پھر بھی شکایت کرتے ہیں جی ٹریٹمنٹ نہیں ملی, اور ہاسپٹلس کے اندر بھی کرتے ہیں. کیا اس کی بنیادی وجہ میڈیسن کی کمی ہے, عملے کی ایفیشنسی کم ہے, یا پھر ایسا ہے کہ رش بہت زیادہ ہے؟ اگر میں تھوڑا سا اس میں کروں جی, پن پوائنٹ کریں کہ یہ جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس ہیں, کیونکہ لوگ پرائیویٹ میں جاتے ہیں پھر, تو وہاں مجھے ایک رش کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے پبلک سیکٹر میں. یہ جو رش کا ایلیمنٹ ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے مختلف چیزوں کو اکٹھا کر دیا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سروس پرووائڈنگ کے حوالے سے جو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل جو ہیں بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کے, پرائیویٹ سیکٹر بہت تھوڑا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پیشنٹس کے حوالے سے کہ جی پیشنٹ کی سروسز پبلک سیکٹر میں جو مشینری یا اکوپمنٹ یا چیزیں موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی.
ہاں اس میں صرف جو چیریٹی ورک کرنے والے ہیں وہ آ سکتے ہیں. ادروائز جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان میں مین پاور بھی زیادہ ہے, ان کے اندر اکوپمنٹ مشینری بھی زیادہ ہے, اور فنڈز بھی بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کہ پیشنٹس تک یا پبلک تک پہنچتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں اگلی چیز کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. میں آپ کا یہ جو سوال تھا, سیٹسفیکشن لیول جو ہے ہمارے لوگوں کے اندر ذرا نسبتاً کم ہے. لیکن اگر آپ جیسے آپ نے ابھی پوچھا کہ ہاؤ یو آر کمپیئرنگ آور سیلز ود دا ویسٹرن کنٹریز, تو اس میں یہ ہے وہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ آپ نے ایک پروسیس سے گزر کے جانا ہے کہیں پہ بھی. جیسے سب سے پہلے ایک مریض اگر کوئی پرابلم ہے تو اس نے جنرل پریکٹیشنر کے پاس جانا ہے. جنرل پریکٹیشنر نے اس آپ کو آگے بھیجنا ہے تو آپ نے جانا ہے, ورنہ آپ انٹائٹل نہیں ہیں کہ کسی پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل میں جانے کے. آپ نے اسے پرچی پہ لکھوا کے لائیں گے تو جائیں گے. یہاں پہ ایسا پاسبل نہیں ہے یا ایسا چل نہیں رہا. اس سسٹم کو اگر ہم بہتر کر کے اس چیز کو زیادہ اسٹرانگ بنائیں تو ہمارے سیکنڈری اور ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے, سروسز بھی بہتر ہو سکتی ہیں. کیا آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے مثلا پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں؟ پبلک سیکٹر سب سے پہلے آپ یہاں آتے ہیں نا تو جو ایشو آتا ہے ایک پیشنٹ کو, پہلے کہ بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر اچھا اس میں ڈاکٹر کا رویہ بھی یا ڈاکٹر تھکا بھی ہوتا ہے. ظاہر اتنے پیشنٹ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر کے لیے بھی ایک پرابلم ہے. سب سے پہلے جو مجھے ایشو نظر آتا ہے کہ ایک رویہ ہوتا ہے, دوسرا رش ہوتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے رویے کے لیے تو ہم اپنے سیکٹر پہ, جیسے میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں تو میں اپنے عملے کے لوگوں کو سب کو ہمیشہ اس چیز کے لیے ترغیب دیتا رہتا ہوں کہ وی شوڈ بیہیو لائک کہ جی ہم خود مریض ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی پرابلم میں جائیں تو ہم ایک ایسا توقع کرتے ہیں دوسرے سے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آنے والے مسائل جو لوگ ہیں ان سے ڈیل کرنا چاہیے. آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو مریض کے طور پہ آتے ہیں, ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ سٹریس میں ہوتے ہیں, ان کا رویہ ایگریشن میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جو آنے والے ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ گئے ہیں تو انہیں پیشنس کا مظاہرہ کریں. اگر ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے وہاں پہ مریض دیکھ رہا ہے ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈکس اسے اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا صبر کر کے ویٹ کر کے کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر 10 بندے کیو میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ذرا تھوڑا سا زیادہ پرابلم میں ہے تو وائی ناٹ یو کہ جی آپ کہہ کہ جی آپ پہلے جا کے چیک کروا لیں, مجھ سے پہلے کروا لیں. تو ان رویوں سے ہم سروسز کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. جو ہمارے ایز اے پالیسی کے حوالے سے بات ہے کہ جیسے یہ ایک ٹرائی ایج کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر مریض آتا ہے تو اس کو پراپرلی اینالائز کر لیا جائے. کوئی بھی عملے کا ایک بندہ کوئی بھی جو ہے نا وہ جیسے پیرامیڈکس ہو سکتے ہیں, نرسز ہوتے ہیں, وہ اسے سارٹ آؤٹ کر لے, چھانٹی کر لے, جسے ٹرائج کا مطلب آسان زبان میں یہ کہوں گا کہ بھی یہ بندہ جو ہے اسے فوری طور پہ سیدھے جانا چاہیے, بائی پاسنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ریڈ الرٹ ہے اس لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس یا کنسرن بندے کے پاس پہنچنا ہے. یہ ایمرجنسی ہے. جیسے 1112 ریسکیو والے لے کے آتے ہیں تو دے شوڈ رش ٹورڈز دا میڈکس اینڈ پیرامیڈکس. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ایک نزلے زکام والا بندہ ہے, بالکل آرام ہے, ہی کین ویٹ. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جی یہاں پہ تو ہم پیشنس کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے نا, بالکل ہی ہمارے لوگ. آپ نے ویسٹ کا بات کی ہے تو وہاں پہ اچھا خاصا آئی ڈو ہیو دا ایکسپیرینس کہ جی بندے کا ہیڈ انجری ہوئی ہے, بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور اسے جو ریسیپشن پہ خاتون تھی اس نے سمپلی ایک پیڈ لگایا اس کے اوپر اور اسے کہا کہ جی آپ ویٹ کریں, بیٹھے تشریف رکھیں, اور سامنے سلائڈ چل رہی ہے, ویٹنگ ٹائم 2 hours. یو کانٹ شاؤٹ دیئر. آپ وہاں پہ کسی کے اوپر شاؤٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو ود ان نو ٹائم ایگریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ایگریشن کی ایک وجہ, میں اسی نقطے کی طرف پھر آتا ہوں کہ ایگریشن کی شاید وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آگے ایک لمبی کیو ہے اور پیچھے والے کو لگ رہا ہے کہ جی مجھے پہلے ضرورت ہے, پھر وہ شاؤٹ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 400 فرض کیا آج آپ کے ڈیلی آپ کے پیشنٹ آئے ہیں 500,
یہ 250 کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اگر یہاں کوٹ خاص سے اتنی بات کروں لاہور کی کسی بھی ہاسپٹل تو اس سے پیشنٹ جو ہے نا وہ پنجاب کے آخری کونے سے بھی آ رہا ہے, پشاور سے بھی آ رہے ہیں, کوئی پنڈی سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی اضلاع سے آ رہے ہیں. اب وہ یعنی ایک پورا لمبا سفر طے کر کے وہ یہاں پہنچتے ہیں اور آگے ٹریٹمنٹ پھر ساری بات انہیں شاؤٹ بھی کریں گے سارا. اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ تعداد ہے نا ذرا کم, اور لاہور کا مطلب اس کی پیریفری کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ خواجہ سعید کے لوگوں کو اس کی یہاں پہ ملے. جی بالکل, میرا کہ کم از کم وہ یہ جو آبادی بھی بہت بڑی آبادی ہے, جی بالکل صحیح, ان کو ملے, اور دور والے ان کو کہیں اور فیسلٹی ملے. جی بالکل. اس کو کیسے؟ اچھا, اس کے لیے دیکھیں ہمارا ہیلتھ کا سسٹم جو ہے نا وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہے. دنیا میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر, ٹی ایچ کیوز, ڈی ایچ کیوز, اینڈ اس کے بعد جو ہے ڈی ایچ کیوز کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے اسپیشلائز ہاسپٹلز آ جاتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں بہترین سسٹم ہے. یہ مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں کہ وین وی آر ناٹ فالوئنگ دیٹ سسٹم پراپرلی. اگر بیسک ہیلتھ یونٹ سے مریض پراپرلی دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آگے فارورڈ آر ایچ سی پہ جاتا ہے, اور آر ایچ سی والے رورل ہیلتھ سینٹر والے ٹی ایچ کیو میں, یا ٹی ایچ کیو والے ڈی ایچ کیو میں, ڈی ایچ کیو والے ٹرشری کیئر میں بھیجتے ہیں سوری, تو یہ ایک بہترین ہیرارکی بن سکتی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ مطلب مجھے ایم آر آئی کسی نے کروانا ہے اور وہ کسی رورل ایریا میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہاں لاہور آنا پڑے گا. جی بالکل. اگر پبلک ہیلتھ یا پھر کوئی بڑے شہر کے جانا پڑے گا, وہ اس کو وہاں کیوں نہیں ملتی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں یہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو پرووائڈ ایم آر آئی ایٹ ایوری ٹاؤن. نہیں, میں فار ایگزامپل میں ایک ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر اس کی اگر نہیں کوئی بھی چیز اگر ہے, دیکھیں میں نے کیا کہا ہیرارکی کو اگر آپ فالو کرتے ہیں, فرض کریں کہ بی ایچ یو والا ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ جسے فوری طور پہ مجھے یہ ڈائریکٹلی ٹرشری کیئر میں بھیجنا چاہیے, تو وہ نوٹ بنا کے بھیجے گا. اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ٹرشری کیئر والے جو لوگ ہیں دے شوڈ فالو دا ایکنالج اور ریسپیکٹ, گیو ریسپیکٹ, ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا پرسکرپشن وچ از ایڈوائزڈ بائی دا ڈاکٹر ایٹ بیسک ہیلتھ یونٹ. یہ ایک سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے فلاز ہیں. سسٹم اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ سسٹم. ہیلتھ کا سسٹم جو ہے یعنی سسٹم ایسے فلاز موجود ہے جس کی پرابلم مثلا یہاں پر کوٹ خاص میں ہو سکتا ہے کہ باٹا پور سے کوئی بندہ آ جائے یہاں پر. جی بالکل ایسے, اور درمیان میں اس کے وہ ہوں آپ کے رورل ہیلتھ کیئر کے وہاں پہ سینٹرز موجود. اچھا, وہ وہاں پہ نہیں گیا اور وہ سیدھا ادھر ہی آ گیا, سیدھا ادھر آ گیا. تو یہ میں اس کو کیسے آپ روک سکتے ہیں کہ وہ پہلے ادھر جائے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا مختلف فورمز میں ڈاکٹر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, فیملی فزیشنز والے جو ہیں یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پراپر ریفرل سسٹم بنانا چاہیے, ڈیوائس کرنا چاہیے, اور اس کی یہ دیکھیں یہ راتوں رات نہیں پاسبل, لیکن ونس وی اسٹارٹ ٹھیک ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہوگا. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ ٹائم لے لیا. آپ ایم ایس ہیں تو آپ کیا تھنک کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں ہے کہ لاہور کے اندر جو آلریڈی ہاسپٹل ہے ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے کہ نئے ہاسپٹل بنائے جائے؟ دیکھیں اس وقت پریزنٹلی جو ہاسپٹل لاہور کی نیڈ ہے اس کے مطابق جو لاہور کے ارد گرد بہت سارے 10 سے 15 نئے پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ہاسپٹلز بنے ہیں, تو دے آر ویری ایکسیلنٹلی پرووائڈنگ ہیلتھ کیئر ٹو دا میسز. ٹھیک ہے, اگر ضرورت پڑے تو فردر سیٹلائٹ ہاسپٹلز بنانے کی بجائے لاہور کے اندر چھوٹے پوائنٹس بنائے جا سکتے ہیں, ریفرل پوائنٹس. مثلاً جیسے ڈسپینسریاں پہلے کسی وقت میں تھی ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یونین کونسل کی ڈسپینسری ہوتی تھی, اب وہ دے آر ناٹ ورکنگ ناؤ اے ڈیز انفارچونیٹلی. تو وہاں پہ جہاں پہ جسے کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز کا لیول کا, وہاں پہ ہم اگر کوئی سسٹم بٹھا دیں اور وہاں سے پھر جو پیشنٹ اگر آئے ریفر ہو کے تو پھر وہ مین ہاسپٹل میں آئے, تو اس طریقے سے ہم وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ گئے ہیں آؤٹ ڈور میں تو نزلہ زکام بخار ہے جسے کہتے ہیں ہم کہ بنیادی پرابلمز جو ہیں ان کو دے شوڈنٹ کم ٹو دا میجر ہاسپٹلس. وہاں بڑے ہاسپٹل میں بڑے مسائل کے ساتھ ہی مریض آئے گا تو ورک لوڈ کم ہوگا. یعنی اس کو اگر اس کو کر لیں انشور تو پھر ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی یہاں ورک لوڈ کم ہوگا تو جو آئیں گے پیشنٹ ان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھا اسے بھی. میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ میرے اس ہاسپٹل کا او پی ڈی اور نیو ہاسپٹل کے کچھ ڈپارٹمنٹ کا او پی ڈی 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوگا, سیم نمبر چل رہا ہے, نمبر 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوگا, لیکن وہاں کا مریض بڑا سیریس ہوتا ہے.
میرے OPD میں تھوڑی پرابلمس والے مریض بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بھی پیشنٹ ہوگا وہ سیریس نوعیت کا ہوگا، تو اس لیے وہاں پہ زیادہ انہیں ٹائم بھی لگتا ہے، توجہ بھی زیادہ دینی پڑتی ہے، کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب سے آپ نے یہاں جوائن کیا ہے، ٹیک اوور کیا ہے، کیا آپ نے انیشیٹوز لیے ہیں؟ دیکھیں جی، جب میں یہاں پہ آیا ہاسپٹلز میں تو میرے پاس جو کچھ تو پینڈنگ ایشوز چلے آ رہے تھے، کچھ امیجیٹ ایشوز تھے۔ امیجیٹ ایشوز تو فوری طور پہ میرا خیال ہے ود ان 1 month ریزالو ہو گئے۔ جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے وہ تو امیجیٹ تھے۔ جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جی ہمارے پاس یورولوجی اور ہیموڈائلسس سسٹم جو تھا نا ڈپارٹمنٹ، وہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی لیکن ہم نے ڈپارٹمنٹ ادھر شفٹ نہیں کر سکے تھے، کئی سالوں سے بلڈنگ بند پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے آتے ہی ود ان 3 months 1 جنوری کو جو ہے نا 2022 کو میں نے سپٹمبر کے اینڈ پہ جوائن کیا یہاں پہ، اور 1 جنوری کو میں نے وہاں پہ اپنا یورولوجی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کروا دیا۔ ود ان منتھ اس کو 2 months سے 2 months آپریشنل آپ نے سارا کروا آپریشن سارا کچھ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ اس کو جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے میں نے ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں پورا دیں تاکہ ہم اس کو اس لیول تک یوز کر سکیں بلڈنگ کو یا چیزوں کو جس لیول تک کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ ایک تو ہاں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یورولوجی اور ہیموڈائلسس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا۔ اسی دوران گورنمنٹ کی طرف سے صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں شروع کرایا گیا، اور یہ ہاسپٹل جو تھا ہم ان چند ہاسپٹل 2-4 ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل تھے جہاں پہ سیکٹری صاحب نے پہلے چند دنوں میں وزٹ کیا اور ہمارا صحت سہولت کارڈ کا پروگرام یا قومی صحت کارڈ کا پروگرام جو تھا ہم اسے ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہم سٹارٹ کر چکے تھے، اور دیٹ از فنکشنل ٹو۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے سیکٹری صاحب کا بھی خاص طور پہ زور جو دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بیہیویئر نمبر 1 پہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر ٹورڈز دا پیشنٹس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں مختلف لیولز پہ جو سیشنز کر رہے ہیں ہم، جو کہ ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں، کوالٹی انشورنس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور میڈیسن اور سرجری والے اور دوسرے لوگ جو ہیں، یہ سارے مل کے اپنے اپنے لیول پہ ٹریننگ، آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ اسپیسیفکلی بیہیویئر ٹورڈز دا پیشنٹس اینڈ اٹینڈنٹس۔ پیشنٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اٹینڈنٹس کے بیہیویئر کو کیسے ہینڈل کرنا، اس کو کرنا ہے تاکہ ہم بہتر سروسز دے سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات دوسری اس میں بات یہ تھی کہ جی اگر کوئی آتا ہے ہاسپٹل میں تو دا پرسن شوڈ فیل کمفرٹیبل ان دا ہاسپٹل پریمیسز، اور اس فیل کو بہتر کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ آپ جب کوئی آپ کے بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً داخل ہوتے ہی یہ محسوس کرے کہ آپ گرینری ہو، لوگ اچھے ہوں، صاف ستھرے یونیفارم میں بندہ بیٹھا ہو، اور اسے ریسیو کرنے کے لیے یا پرچی والا بندہ جو ہے وہ پولائٹلی بات کر رہا ہو، یہ ایک فیل آئے کہ ہی اور شی از کمنگ ٹو اے گڈ پلیس فار دا سروس۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ جی فیل کے بعد لک آپ کی کیسی ہے، کہ بھی ایک تو اپیرنس ہاسپٹل کی، جیسے میں آیا اس وقت میں نے ہاسپٹل کی اپیرنس کو بہتر کرانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ گرینری اور لائٹنگ کا ارینجمنٹ کروایا فوری طور پہ۔ پہلے لائٹس تو تھی لیکن جسے کہیں گے نا بالکل بیسک نیڈز کے مطابق تھی کہ جی یہاں پہ لائٹ کی ضرورت ہے تو وہاں پہ لائٹ لگ گئی ہے، بس اتنا سے کافی تھا۔ میں نے رات کے وقت وزٹ کیا شروع میں پہلے 10 دنوں میں ہی، تو میں نے دیکھا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ
کہیں پہ بھی کوئی پراپر لائٹ نہیں تھی. اس کی وجہ شاید کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ جی لوگوں کا کہنا تھا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا کہ جی لوگ بلب اتار کے لے جاتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. میں نے کہا دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ وی شوڈ ناٹ کیپ آور سیلف ان ڈارکنیس. اس چیز کو آپ علیحدہ سے کنٹرول کریں, ٹھیک ہے, لیکن لائٹیں لگائیں. پھر ہم نے کیا کیا, ذرا زیادہ ہائٹ پہ جہاں پہ مطلب فوکس لائٹ کر دی آپ نے, لائٹ رہے لیکن پہنچ سے دور رہے. تو اب سولوشن نکال لیا نا آپ نے, سولوشن نکال لیا. تو اب ماشاءاللہ میں رات کے وقت بھی آتا ہوں تو میرے خیال ہے ہاسپٹل کی کوئی ایسا کونا نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کو چیز پڑی ہوئی نظر نہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نمبر آف پیشنٹ آپ کی او پی ڈی اور جو آپ کی ایمرجنسی ہے کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں او پی ڈی ہمارا جو ہے 3000 سے لے کے 4000 پر ڈے ایوریج چلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایمرجنسی جو ہے وہ 1000 سے لے کے 1500 کی ایوریج چلتی ہے. ہاں جی جی, نمبر کافی, پیشنٹ کا لوڈ کافی سارا ہوتا ہے. اچھا, جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کون کون سی برانچز میں آپ ٹریٹ کرتے ہیں ان کو, یا اسپیشلٹیز ہمارے پاس جو ہے میڈیسن, سرجری, گائنی, آپس, پیڈیاٹرکس, آئی بھی ہے, ای این ٹی بھی ہے, ڈینٹسٹری بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں مشینری کون کون سی ہے؟ مشینری ہمارے پاس جو ڈی ایچ کیو لیول پہ جتنے ہیں ہمارے ریکمینڈڈ مشینری ہے ہمارے پاس اس سے بھی ذرا بہتری لیول کے, بیکاز اٹ از اے ٹیچنگ ہاسپٹل. تو ہمارے پاس ریڈیولوجی کے لیے سی ٹی اسکین تک کی, ایم آر آئی تو نہیں لیکن سی ٹی اسکین تک ہمارے پاس ساری ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین, ڈائپولرز ہمارے پاس بہترین کوالٹی کے موجود ہیں اور وافر مقدار میں ہیں. اسی طریقے سے لیبارٹری کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ایک بہترین سسٹم ہم نے ڈیوائز کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی ہماری رپورٹنگ جو ہے ہمارے ہاسپٹل کی the services which we are providing, you can compare with anyone. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے اسپیشلٹیز بتائی ہیں اپنے ہاسپٹل کی وہ تقریباً وہی ہیں جو لاہور کے ایک بڑے میجر جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ جی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے ایم آر آئی مشین ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں جو اس لیول کی وہ بھی یہاں پہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ڈیل تو سب کو کر رہے ہیں. ہاں, ایم آر آئی والا جو بات آپ کی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ورک لوڈ ہے اس کے مطابق ہمارے اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور وی ہیو پلانڈ کہ جی ہم نے کر دیا ہوا ہے یہ پروجیکٹ آگے فارورڈ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی وہ ہمیں ایم آر آئی کی فیسلٹی. ہمارے پاس تھوڑی سی ایک ریسٹرکشن اس ہاسپٹل میں ہے, اس کے لیے بھی میں کام کر رہا ہوں کہ جگہ کی کمی ہے تھوڑی سی. ٹھیک, کچھ بلڈنگ کی انکروچمنٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے ہمارے ہاسپٹل کی جگہ کو, اس کے لیے بھی واگزار کرانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس تھوڑا سا, میرے پاس یہاں پہ بلڈنگ کے لیے کچھ سلاٹ میں نے تلاش کی ہیں تو جگہ ہے آپ کے پاس, مشکل سے ہے, تھوڑی سی ہے, لیکن اگر اور ہو جائے تو پھر ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. ویسے میں نے ایک اور بھی دوستوں کے سے مشورہ کیا تھا, میں نے کہا جی ہمارے اس علاقے میں اگر اسٹیٹ اون پورا کوئی جگہ لینڈ ہو تو ہم اس کا ایک سیٹلائٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو جیسے ہی مجھے کوئی ایسی جو اشارہ ملا کہ جی ہمارے پاس اس علاقے میں وہاں پہ جگہ ہے تو ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں, وچ ول بی اے اسٹیٹ آف دا آرٹ سیکشن. جیسے یورولوجی اور ہیموڈائلسس کا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس, یہ آنے والے 2 سالوں میں یہ ایک بہترین ایگزامپلری یونٹ ہوگا. آئی سی دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے وہ کہاں سے آتے ہیں جنرلی ایک کچھ پیشنٹس تو جو ہیں وہ قریب والے جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو مائنر ایلمنٹس وہاں لے آتے ہیں, اور جو میجر ایلمنٹس والے ہیں جیسے گائنی اور پیڈز والے ہیں وہ ہمارے پاس دور سے آتے ہیں. یہ ہمارا ہم نارتھ آف دا لاہور میں بیٹھے ہیں اور ایسٹ اینڈ نارتھ دریا تک جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا کور ہوتا ہے. اور دور سے ہمارے پاس لیب اور جو سی ٹی والے لوگ ہیں یہ کافی دور سے آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹاف کی بات میں کر رہا تھا, ٹریننگ کے حوالے سے بھی اور اپنے رویے کے حوالے سے بتایا کہ جی آپ یہ سب کچھ کریں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ایک تو احتجاج ڈاکٹروں کا رہتا ہے, ان کے کچھ ایشوز ہیں, سروس ہاسپٹل میں ایشوز زیادہ رہے. آپ کے بھی ادھر ایسا کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں, میرا جو سب دوست جتنے بھی میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں بھائی میرا ایمفیسس ایک پہ کام کریں. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسا جو ہے معاملات جو ہیں نا وہ بہت کم امکانات ہوتے ہیں. اچھا, اسٹک کیا ہوتی ہے اور کیرٹ کا والا سلسلہ ہے, آپ جزا اور سزا دیتے ہیں, آپ جزا کیا دیتے ہیں اپنے اسٹاف کو اور سزا کیا دیتے ہیں؟ ویسے
میں جزا کی طرف زیادہ جاتا ہوں, سزا کی طرف بہت کم جاتا ہوں. جزا کیا ملتی ہے اگر آپ کا اسٹاف کو اچھا کام کر رہا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام دا اپریسیشن لیٹر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا شیلڈز یا منتھلی. جیسے میں یہاں پہ ایک ہم منتھلی ایک پروگرام ہے کہ جی ہم نے ہر مہینے ورکرز کو نومینیٹ کرنا ہے کہ جی دا بیسٹ ورکر آف دا ہاسپٹل ہر مہینے کون ہے, وہ ایک اپریسیشن لیٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سال بعد بھی ہوتا ہے. کو فائنینشیل فائدہ بھی دیتی ہے؟ فائنینشیل بھی ہوتا ہے, جیسے ہم آن ریڈیم کے مادے میں ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ ان کو دیتے ہیں, وہ ان کے دیتے ہیں, ان کے سیلری میں ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے. تو جو تھوڑی بہت ہی سزا دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ, بس اس سے ڈانٹ ڈپٹ. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میرے جو ہے نا میرے ہاتھ سے کوئی بہت زیادہ سخت سزا نہ لے. میں نے لفظ استعمال کیا لے, میں دینا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل طریقہ ہے جی شاؤٹ کریں, ڈرائیں, دھمکائیں, سب کچھ کریں تو وہ اسٹاف صحیح کام کرتا ہے. دوسرا ہے کہ آپ اس کو انکریج کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن ایک تو پہلے آپ کون سا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں, دوسرا ایک جو آپ جب انکریج کسی کو کرتے ہیں, ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹاف ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ لائٹلی آپ کو لیتا ہے, وہ پھر وہ سیریسلی کام نہیں کرتا. دیکھیں آئی بلیو ان دا ڈیو ہرارکی آف دا سسٹمس, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے سب آرڈینیٹ کو سے کام لینا پسند کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں میں نے لینا ہے, اور اسے میں کہتا ہوں کہ تم نے اگلے اپنے سب آرڈینیٹ سے صحیح طریقے سے کام لیتے ہیں. جس طریقے سے میں اسی طریقے سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے سے اوپر جو لوگ ہیں وہ مجھے کہاں پہ رکھتے ہیں یا میں انہیں کہاں پہ رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات کہ جی وہ شاؤٹ کرنا یا اس طریقے سے, میرا نہیں خیال کہ شاؤٹ کرنے سے میں کسی سے, میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ شاؤٹ کروں, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب سے میں اس ہاسپٹل میں آیا ہوں کہ دیر از نو ون ہو ہیو ڈینائڈ مائی آرڈرز واٹس ایور آئی ایم. سو یو ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ کارڈ کی بات ہم کرتے ہیں. ہیلتھ کارڈ جو ہے ویسے تو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے پہلے سے ہی سارا علاج مل رہا ہے, تو اس ہیلتھ کارڈ کا جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں پبلک سیکٹر جیسے اس ہاسپٹل میں, میں اپنے ہاسپٹل کی بات اگر کروں یا دوسرے بڑے ہاسپٹلس میں, ہمارے ہاسپٹل میں یہ ان چند ہاسپٹلس میں سے ایک ہاسپٹل ہے جو پہلے ہی انڈور 99% فری ہے. میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں, 1% کا پھر بھی کوشچن رکھتا ہوں. 99% فری ہے انڈور. ایمرجنسی سے جو آتا ہے نہیں ڈائریکٹ او پی ڈی سے بھی, جو ناٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا او پی ڈی میڈیکیشن. او پی ڈی میں جو جس کو دوائی دے کے فارغ کرنا ہے وہ بھی میرا خیال ہے 30% ہم وہ بھی دے رہے ہیں. اچھا وہ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہ جی ہمارے پاس اگر ہم ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہیں 4 میڈیسن دی ہیں تو ان میں سے 2 تو مل ہی جاتی ہے انہیں ہاسپٹل سے, یا 1 یا 2 باہر سے لینی پڑے گی. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ان او پی ڈیز. ٹھیک ہے. بٹ ان ایمرجنسی اینڈ ان انڈورس اٹ از ایبسولوٹلی فری. ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صحت, باقی یہ وہ ان چند ہاسپٹلز میں سے ہاسپٹل ہے, اور بھی ہیں لاہور میں یہ نہیں کہتا ہوں دس از دا اونلی ہاسپٹل وچ از پرووائڈنگ ٹو دس لیول. اور بھی ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ایسی سروس دی جا رہی ہیں, لیکن اٹ از ناٹ پاسبل ان میو ہاسپٹل, گنگا رام سروسز اینڈ LGH. وہ اتنی فری سروسز یا میڈیکیشن نہیں دے پاتے. اچھا. لیکن اس ہاسپٹل میں ہم تو اس کا مطلب ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ان ہاسپٹل میں, ان ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو ہیں ان پہ زیادہ لوگوں کو. اچھا لیکن اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں عام طور پہ لوگوں کو ہر وقت کوئی سیریس پرابلم تو نہیں ہوتی. کسی کو بخار ہے, کسی کو ٹیمپریچر ہے, کوئی نزلہ زکام ہے, کوئی چلے چھوٹا موٹا درد بھی ہے, اور اگر اس کو ہیلتھ کارڈ پہ جب تک اس نے ایڈمٹ نہیں ہونا اس کو فائدہ ہی نہیں ہونا تو پھر. جی بالکل. یہ تو ایسے, یہ تو دیکھیں جی یہ انشورنس کا سسٹم ہے. ہیلتھ کارڈ کیا ہے ایکچولی, یہی ہے کہ جی میں 10 لاکھ روپے کے لیے انشورڈ ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی رجسٹرڈ ہوں, ٹھیک ہے. میں بھی اگر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں تو میں 10 لاکھ تک کی فیسلٹی اویل کر سکتا ہوں, اور حکومت نے جو ہے میری انشورنس خود پے کی ہوئی ہے.
دنیا میں باقی بھی ایسا چلتا ہے, انشورڈ ہے ساری دنیا میں, اور وہ انشورنس کے لیکن وہی نا سیریس اگر ڈیزیز ہے آپ کو یا سیریس کوئی پرابلم ہے آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں تب بھی ہے نا ویسے. ہاں ایڈمیٹڈ پیشنٹس کے لیے. مستقبل میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کیا آئیڈیا ہے کہ وہ کیسے لے کے آئیں گے او پی ڈی کی میڈیسنس کو بھی کیسے کیٹر کرنا, کیا ارادہ ہے یا نہیں ہے, یہ تو آنے والے وقت میں ہوگا. اچھا آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہاں پر اگر میں ایوریج بتاؤں جب سے یہ ہیلتھ کارڈ کا اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, کتنے پیشنٹ ہیں جنہوں نے اس کارڈ کے تھرو آپ کے ہاسپٹل سے فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1500 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو 1500 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ہیلتھ کارڈ سے فائدہ لے چکے ہیں. کہ کتنے ایک ماہ کے دوران یہ ہوا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یکم جنوری کے بعد سے, یکم جنوری کے بعد, یعنی یہ تقریباً 4 مہینوں کے اندر 1500 لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو کامیابی ہے اس میں کس کا ہاتھ زیادہ ہے؟ کہتے ہیں جی وہ کامیابی میں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مرد کی کامیابی میں, تو آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ ہے؟ میرے دوستوں کا. کسی خاتون کا نہیں ہے؟ نو, والدہ کے علاوہ. اچھا جی, مسز کو آپ نے یاد نہیں کیا یہاں پہ؟ ان کی سپورٹ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن کامیابی میں ہاتھ نہیں ہے. سپورٹ میں اور ہاں جی میرا خیال یہی ہے. سوچ لیں یہ آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں گھر جا کے آپ کو. میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ آپ کو پھر یاد دلاؤں کہ نہیں کوئی نام لے لیں, یہ نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے گھر جا کے آپ کو. ٹھیک ہے نہیں دیکھیں جی, میں نے پھر ابھی شروع میں بھی جیسے آپ بات کی نا کہ تھوڑی سی شاید لپیٹ کے نہیں بات کر پاتا ہوں میں, ٹو بی ویری ریئلسٹک اینڈ ٹو دا پوائنٹ. وہ یہی بات ہے کہ میں ان کی سپورٹ تو ڈیفینیٹلی, فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں بندہ چل سکتا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب جب کبھی فارغ وقت ملتا ہے سارا وقت ڈاکٹر ہی بنے رہتے ہیں کہ کوئی ایک اور بھی زندگی کے ہوتے ہیں نا شغل وغیرہ وہ بھی انسان کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت ایک ہی فیز میں رہے. ٹھیک ہے, میں اگر اس وقت ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں تو آئی ایم اے ڈاکٹر اور اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, اس کی اپنی ضروریات ہیں. جب میں یہاں سے جاؤں گا تو وہاں پہ گھر جاؤں گا تو گھر پہ تو میں پھر مجھے میرا خیال ہے کہ بچے میرے تو نہیں کہتے کہ یہ ڈاکٹر آیا. وہ میں نے فیض احمد فیض صاحب کی بیٹی سے پوچھا تھا تو میں نے کہا آپ کو احساس تھا کہ آپ کے والد صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب وہ ہمارے فادر تھے تب تو واقعی نہیں پتا تھا. کہتا اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کون تھے, تو اس وقت تو ہمیں نہیں پتا چلا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو واقعی یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بچے کتنے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. تو ان میں سے کیا بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ایک اکاؤنٹس میں ہے, ایک دوسرے نمبر والا جو ہے اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ بیٹی ہے, شی از نیوٹریشنسٹ. چوتھے نمبر والا بھی کالج پہ ہے. یعنی ڈاکٹر کوئی نہیں ہے؟ ہاں ڈاکٹر کوئی نہیں, ان میں سے نیوٹریشنسٹ جو ہے وہ الائیڈ میں آتی ہے بیٹی جو ہے, لیکن ڈاکٹر تو نہیں. اچھا یہ آپ نے دباؤ نہیں ڈالا بچوں پہ چلو میں ڈاکٹر ہوں آپ بھی ڈاکٹر بنو جیسے والدین کرتے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. میں نے جسے کہتے ہیں انسینٹیو ضرور انہیں دی ہے کہ اگر کوئی درمیان میں کوئی کہیں سے, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ کوئی ان کے اگر ہے کوئی ایسے ایلیمنٹ دماغ میں تو اسے باہر نکال لوں تو شاید کوئی اس طرف آئے, بٹ نو ون ایگریڈ ان دیٹ. اچھا کہتے ہیں جی ڈاکٹر کو ساری زندگی پڑھنا ہی پڑتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا, وہ پیچھے رہ جائے گا. اب یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں کامیاب, جتنے بھی ڈاکٹرز جن کے نام آپ کر سکتے ہیں, تو وہ پڑھنے والے ہوں گے تو وہ کامیاب ہیں. اگر وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو سیکٹری ہیلتھ بنا دیا جائے کیا کریں گے؟ سوال تو آپ کا بڑا آسان سا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اگر آپ مجھے پرائم منسٹر بھی بنا دیں گے نا تو میں کہوں گا کہ جی آئی ایم ناٹ دا سوٹیبل پرسن فار دیٹ پوسٹ. اچھا سوٹیبل تو نہیں ہے, لیکن اگر واقعی بنا دیا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو بنا دیا گیا تو سیکٹری ہیلتھ بنا کے آپ کیا کریں گے؟ بنا دیا جائے گا تو میں ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے کروانے کی کوشش کروں گا ہر حوالے سے. اور اگر پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو؟ ہاں پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں دا بیسٹ پاسبل ٹیم جو پاکستان کے اوریجن کی لوگ ہوں گے ان کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اب آپ ہاسپٹل میں ایم ایس ہیں تو جب آپ نے اپنی ٹیم کی یہاں سلیکشن کی ہے تو آپ نے اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل رکھا ہے. کیسے؟ میں نے جی دیکھیں
غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا آئی ایم این ایبسولوٹ پرسن. جیسے میں نے ایک بندے کو کام کر رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ بھی یہاں پہ مجھے ایک بندے کی ضرورت ہے, تو میں نے 4 بندوں کو بلا کے انٹرویو کیا. 4 بندوں کو بلا کے انٹرویو کیا. انٹرویو کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اچھا بھی یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ فلانے کا ہے, یہ فلانے کا, یہ فلانے کا. میں نے کہا آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ دیٹ کہ جی ان کی کوئی پیچھے سفارش بھی ہوگی ہے, جو کچھ بھی ہوگا. میں نے کہا 4 کو میں نے انٹرویو کیا اپنے ان سائڈ ہاسپٹل کی, جس میں کسی کا کوئی پریشر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اسی طرح ان دا ویری فرسٹ ویک مجھے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کے لیے بندے کی ضرورت تھی. میں نے اپنے جو اسٹاف تھا ان سے, ایڈمن اسٹاف جو تھا ان سے کہا کہ مجھے 4 یا 5 بندوں کا نام دیں, 4 یا 5 بندوں کے نام دیں کہ جی کون ایک پی اے کے طور پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, میں نے انٹرویو کیا, دین آئی سلیکٹڈ اینڈ آئی ایم کمفرٹیبل کہ جو میں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, باقی بھی جو آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی کوئی نرسنگ کے اندر کوئی ہیڈ ہوگا, کوئی اور اسٹاف میں سے ہوگا, کوئی ڈاکٹرز میں ہوگا. وہاں آپ کا کرائٹیریا کیا ہے ان کو پروموٹ کرنے کا؟ ایک ہوتا ہے کہ جی میرے ریلیشن ہے, کسی نے کہہ دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں محنت کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا آگے کہ یہ محنت بھی کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جو نہیں کر رہے ہوتے وہ قریب ہوتے ہیں تو وہ ترقی حاصل کر لیتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا یہاں ڈیوائس کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ایک بندہ میرے پاس نہیں بھی آیا لیکن وہ محنت کر رہا ہے وہاں؟ دیکھیں پتہ تو ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہیں گے آپ کہ جی پتہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے, مطلب میں نے جو آپ نے گنوائے ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ, وہ صرف اسی لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تبھی چل رہے ہوتے ہیں. اگر سارے کام نہ کرنے والے ہوں تو ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا, بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, علم میں تو ہوتا ہے. اگر میرے علم میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ایک نااہل بندہ ہوں, کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ہاسپٹل کا فلاں ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. مجھے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک, ایک بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ جو کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, مختلف رویے ہوتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں جن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ہوتے ہیں ہیبچول ہوتے ہیں, آپ جو کر رہے ہو کہتے ہیں کام نہیں کرنا, باتیں کرنی ہیں. ہاں جی, اس کے لیے جو آپ نے ایک پالیسی بتائی ہے, ذکر کیا ہے, وہ پھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور سب پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ پولائٹلی بھی ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب وہ سلسلہ جاری ہے کہ ایم ایس بننے کے بعد پھر وہ کام سوشل ویلفیئر کا آپ نے چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں, اسے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کیا میں نے, کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھا جانا شروع کر دیا جاتا ہے. وہ میں اس لیبل کو ساتھ نہیں چلانا چاہتا ہوں. ویلفیئر کا کام جب میں ڈاکٹر بنا تو میں فری کیمپس بہت سارے کیے ہوئے ہیں, بہت سارے علاقوں میں کیے ہوئے ہیں. پنجاب, یہ قصور کا علاقہ سارا کے سارا میں نے دیکھا ہوا ہے, دیپال پور اور یہ وہ سارا, یہ جو ایسٹ لاہور ہے, درگاہ والا اینڈ ادھر کے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں پہ میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو نہ کہا ہو کہ جی آپ میرے پاس آئی سرجری کے لیے خاص طور پہ ضرور تشریف لائیں. ٹھیک ہے, اور فار دا لاسٹ 30 years آئی ہیو بن ڈوئنگ دیٹ. اچھا ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ وضاحت کریں. ڈاکٹر ایک مسیحا, کیونکہ انسان اپنی زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے علاوہ اللہ کے بعد تو وہی نظر آ رہا ہے. جی بے شک ایسے ہی. اور اب یہ جو مسیحا ہے اس کا ایک روپ یہ بھی ہے, اگر میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کروں, یہاں تو آئے تو ٹریٹمنٹ مل گئی, پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے گئے تو چھوٹی سی بھی کوئی ایشو ہے تو پتہ چلا 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا بل آ گیا, اور تھوڑا سیریس مسئلہ ہو گیا اور ہاسپٹل بڑا ہے تو 4 سے 5 لاکھ کا بل آ گیا, اس سے بھی زیادہ آ جاتا ہے. اور اگر بندہ ٹریٹمنٹ ملے نہ ملے, وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر باڈی بھی نہیں ملتی, اور جب تک آپ پیمنٹ نہیں کرتے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مالک تو وہاں پہ ہوتا نہیں ہے, یہ بھی بات ہے, لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ان کاموں پہ مجبور ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں کہ بھی اس نے اپنی پاکٹ سے تو نہیں جمع کروانا کہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ تو ہے, تاریخ پہلو ہے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہی چلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہوگی علاوہ اس کے کہ جی وہ پرائیویٹ سیکٹر والے جیسے اب کرتے ہیں, پہلے ہی کہتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی تم 10 لاکھ جمع کراؤ گے تو داخل کریں گے ہم.
اب تو یہ صورتحال اب تو یہ صورتحال ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے بھی چھوڑ رہے ہیں دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ساری آپ نے ابھی باتیں کی اور ایک پہلو یہ بھی ہے, ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, آپ نے اپنے ویلفیئر کا کام بھی بتایا. اگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کروں تو یہاں ہر طرح کی میڈیسن بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو فارچونیٹلی میرے اپنے بھی جو داماد ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, تو ابھی تو خیر ایک وہ بڑے ہاسپٹل میں اس وقت ہیں. تو جب وہ پڑھ کے کہیں باہر سے آئے تو میں نے ان کو ایک کہا کہ یار یہ کچھ عرصے کے لیے آئے ہو تو کہیں جاب شروع کر دو. تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے گئے. تو 3 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایشو آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں وہاں گیا تھا اور وہاں جا کے جب میں نے پیشنٹ دیکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ جس کو ضرورت نہیں ہے میڈیسن کی تو میں دوں. تو جس کو کوئی ایک ٹیبلٹ کی بھی ضرورت ہے ٹیبلٹ دے دی یا اس کو ضرورت. تو دوسرے یا تیسرے دن اس بڑے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کیا غلط کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ایک ڈرپ لازمی لگانی ہے, فلانا انجیکشن لازمی لگانا ہے, ہر پیشنٹ سے منیمم آپ نے 4 سے 5 ہزار بل لازمی لینا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ڈیفینیٹلی یہ ایک رویہ اس پہ بتائیں. دوسرا کہ اگر اس طرح کی کوئی میڈیسن آپ لگا رہے ہیں صرف اسی لیے کہ 2-4 ہزار 5 ہزار روپے لینا ہے تو اس سے ظاہری بات ہے اس کے ایک سائڈ ایفیکٹس بھی تو ہوں گے اس میڈیسن کے, کہیں نہ کہیں جا کے اس شخص کی زندگی کے ساتھ کھیلے. اس رویے کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کچھ چیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی ایتھکس ہی ہیں اس پہ, اخلاقی طور پہ, اور ہم اس کی کو کسی طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. ان کی مانیٹرنگ جو ہے ہماری اور ایویلیویشن جو ہو رہی ہے, جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے پنجاب کا, وہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ابھی فوری دنوں میں تو نہیں ہو سکتا یہ کام, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ بہتر ہوگا. اچھا جو دیکھیں ایک ذہن دیکھیں نا, میں نے پھر کہا مسیحا کا ایک لفظ کیا, بہت بڑا ایک لفظ ہے ڈاکٹر کے ساتھ جو جوڑتا ہے. اگر مسیحا اس طرح سوچ رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے, تو اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟ مسیحا میں یہ سوچ کیوں آئی ہے؟ دیکھیں آپ نے جو مثال دی ہے وہ ہاسپٹل کی مثال دی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ڈاکٹر اور دا مسیحا, اٹ از اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ ویئر اٹ از بینگ ڈن, اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ may not be belonging to the doctors. ٹھیک ہے, دیٹ از اے بزنس سیٹ اپ. تو اس کو تو آپ بزنس کے طور پہ لے رہے ہوں گے لوگ جو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جب آپ فارغ ہوتے ہیں, میرا سوال بیچ میں رہ گیا, تو کیا کرتے ہیں؟ شاعری ہوتی ہے, گانے شانے سنتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ٹریولنگ, کیا ہے آپ کا شوق؟ اس میں ٹریولنگ کا شوق ہے, یا کوئی کتاب مناسب اچھی جب جیسی بھی کوئی مل جائے. میرے پاس کوئی بھی کتاب یا کاغذ کو پڑھا ہو نا, تو اگر میں فارغ ہوں تو میں پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو اس میں آپ کو کس طرح کی تحریر اچھی لگتی ہے؟ کوئی شاعری اچھی لگتی ہے, کہانی اچھی لگتی ہے, یا تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر مجھے بائی چوائس ہوگا, کوئی موقع ہوگا, تو میں تاریخ پڑھنا پسند کروں گا. وہ پسند کریں ہسٹری. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مالک جہاں پہ آپ گئے ان میں سے سب سے اچھا ملک آپ کو کون سا لگا؟ کس حوالے سے آپ کو؟ کسی حوالے سے بھی آپ کو کوئی ملک اچھا لگا کہ یار میں جہاں پہ گیا اس کے سسٹم کے حوالے سے, وہاں کے لوگوں کے حوالے سے, یا وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے؟ دیکھیں ایک تو دل کی بات ہوتی ہے. دل کی بات تو یہی ہے, لاہور ہے, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. اچھا جی, دل کی بات تو یہی ہے, تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ. کیا کہا میں نے؟ اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ لاہور ہے, بہترین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے لاہور ہے؟ دیکھیں کوئی بھی بندہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے نا, یا جہاں پہ اس نے اپنا بچپن سے لڑکپن اور ساری زندگی گزاری ہوتی ہے نا, وہ سیٹ اپ اس کے لیے دنیا سے سب سے خوبصورت ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں نے تو ساری زندگی یہیں پہ گزاری. یہ تو آپ یہاں پہ ہو گئے, لیکن ایک ورسٹیلٹی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. میں کوشچن ہے, آپ نے کہا جو جہاں رہتا ہے, تو اس کا مطلب جو سیالکوٹ رہتا ہے تو اس کے لیے سیالکوٹ ہے, لیکن لاہور کے لیے ایک جنرل ٹرم آ گئی ہے کہ لاہور ہے, اور یہ کہا جاتا ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا پیدا نہیں. اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے شہر کے اندر کہ یہاں ملتان اڈاپٹیبلٹی, ایکسیپٹنس, ریسیپٹیونیس, کہ یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے نا اس کا حصہ بن جاتا ہے. اس کو ویلکم کرتے ہیں لوگ. جی,
یہ جو ہے اس شہر میں لاہور میں آپ کو ہر چیز ہر قسم کی ورائٹی اسی وجہ سے ملتی ہے کہ یہ ریسیپٹیونیس ہے یہاں پہ. وہ اور شہروں میں نہیں ہے. میرا خیال یہی ہے. یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جنرل میں چاہتا ہوں ہیلتھ سسٹم کے اوپر بات کریں. پاکستان کے اگر ہیلتھ سسٹم, یہ تو ایک ہاسپٹل کا ہم نے کیا, پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہتری کے لیے اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ کو کون سے چند پوائنٹ نظر آتے ہیں کہ یہ بہت اشد ضرورت ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو؟ میرے خیال میں تو جیسے میں نے کہا کہ جی یہ ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ڈیولپ پہلی مرتبہ پاکستان کے فاؤنڈیشن کے بعد جو سسٹم ہمارے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا نیشنل لیول پہ, یہ بیسک ہیلتھ یونٹ RIC اور یہ والا, یہ بھٹو دور میں, ٹھیک ہے, یہ دنیا کا بہترین سسٹم اس وقت بھی تھا اور ابھی تک بھی ہے. یہ شاید ہم چلا نہیں پا رہے. اگلی بات میں یہ کہہ لوں, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اینڈ امپلیمنٹیشن, اسی سسٹم کو رکھ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ بہترین نتائج لے سکتے ہیں. دیر واز اے ٹائم وین سنگاپور پیپل وزٹڈ پاکستان کہ جی ان کا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے, اور اس وقت سنگاپور جو ہے وہ دنیا کا بہترین نمبر 1 یا 2 پہ آتا ہے سسٹم ہیلتھ کا. تو یعنی اسی کو کنٹینیو ہمیں کرنا چاہیے. بجٹ بڑھانا, یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جی ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ نہیں ہے, تو بجٹ آپ کو لگتا ہے زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ تو یہ کہہ رہے کہ سفیشینٹ بجٹ ہمیں ملتا ہے. بجٹ دیکھیں, بجٹ کو میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا آپ سے کہ جی دیکھیں میں اس ہاسپٹل میں ہوں, میں اگر گورنمنٹ سے کہوں کہ جی میرے پیسے آپ نے کم دیے ہیں اور مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے مجھے دیں, اگر وہ گورنمنٹ نہیں دیتی تو پھر تو گورنمنٹ کی طرف لائبلٹی بنتی ہے. لیکن اگر میں مانگوں ہی نہیں یا میں انہیں کہوں ہی نہیں کہ جی مجھے پیسے دیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ the problem lies with the head of the institute. مجھے اگر دیکھیں میں نے آپ جیسے بات کی کہ آپ نے کہا کہ جی MRI, ٹھیک ہے بھائی, MRI کے لیے اتنی ڈیمانڈ یا فیزیبلٹی ہوگی جس دن مجھے محسوس ہوگا اسی دن میں پیچھے پڑ جاؤں گا ڈپارٹمنٹ کے, اور اتنا پڑ جاؤں گا کہ ڈپارٹمنٹ مجبور ہو جائے گا مجھے وہ چیز دینے پہ. یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹارٹ کروا دیا نا, اسٹارٹ کروا دیا. اب اگلا اسٹیپ جو ہے, اب میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے انفراسٹرکچر کے لیے بھی چیزیں دے, دا گورنمنٹ ول بی پرووائڈنگ. اٹ کین بی اے ڈیلیڈ, ہو سکتا ہے لیکن ڈینائل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جی کسی بھی ادارے کا ہیڈ جو ہے یہ ساری کی ساری اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بجٹ حکومت سے لے سکتا ہے. یعنی اس کے پیچھے تھیم تو یہ ہوا کہ آپ اگر چاہیں تو پھر اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں. یس ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی ڈو ایگری. اس کے لیے سوچ چاہیے آپ, بالکل سوچ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو, اپنے سبارڈینیٹس کو دینا چاہتے ہو, ڈاکٹرس کو, گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو ہمارے کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا. پہلے تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا کہ جی آپ نے مجھے موقع دیا اپنے باتیں کرنے کا. پیغام میرا عوام کے لیے اور اپنے ملازمین کے لیے ایک ہی ہے کہ بھی اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرے, قوت برداشت پیدا کریں. مسائل کو حل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور ہو ہی جائیں گے, لیکن اگر ہم انہیں پیشنس کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو نتائج ہمیں بہترین ملیں گے. اور اپنے باقی احباب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا اپنے جو میرے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سیکرٹری صاحب اور دوسرا ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ جی ہیلتھ کو پرائرٹی دینے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ دے ول بی پرووائڈنگ میکسیمم پاسبل فیسلٹیز اینڈ سروسز ٹو دا کمیونٹی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ڈاکٹر اعجاز کی اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہوگی, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.